پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید۔ پاسداران انقلاب نے تصدیق کر دی، امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر وحشیانہ بمباری، مشرق تہران اور صوبہ کرمان میں دھماکے سنے گئے۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے فورسز نے ایران میں میزائل پلانٹ پر بڑا حملہ کیا، کراچ میزائل فیکٹری کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے فوٹیج بھی جاری کر دی۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر میزائل داغ دیے، تل ابیب اور یروشلم میں سائرن بج اٹھے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں اسرائیل کی سلامتی کے ادارے کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے خلیجی ملکوں میں تیل اور گیس کی تنصیبات پر بڑے حملے، ابوظہبی کی ہبشان گیس تنصیبات اور باب فیلڈ پر حملے، قطر کے راس الفان صنعتی شہر اور انرجی کمپلیکس پر حملہ، دنیا کی سب سے بڑی LNG تنصیب میں آگ لگ گئی، ایران کے سعودی عربیہ پر بھی میزائل حملے، 4 افراد زخمی، ریاض میں صنعتی علاقے اور آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی، بحریہ احمر پر سعودی بندرگاہ بنی میں سمریف آئل ریفائنری پر بھی ڈرون حملہ، کویت میں مینا الحمدی آئل ریفائنری میں ڈرون حملے کیے گئے، ایران نے UAE اور بحرین پر بھی حملے کیے، ایران نے اسرائیل پر بھی حملے، حیفا بندرگاہ اور تل ابیب ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کی کارروائی کے بعد امریکی طیارے F-35 کی مشرق وسطیٰ کے اڈے پر ہنگامی لینڈنگ۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق F-35 لڑاکا طیارے کو مشرق وسطیٰ میں امریکی فضائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی، طیارے کو بظاہر ایران کی فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے امریکی طیارے کو نشانہ بنانے کی مبینہ ویڈیو بھی جاری کی۔ ایران کا اسرائیلی شہر حیفا کی آئل ریفائنری پر حملہ، پہلی بار ملٹی وار ہیڈ نصر اللہ میزائل کا استعمال۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق حملے کے بعد حیفا کے مختلف علاقوں کی بجلی منقطع ہو گئی، حملوں میں خیبر شکن، عماد اور حاج قاسم میزائل بھی استعمال کیے گئے۔ ایران کے خلاف جنگ میں اب تک امریکہ کے 16 جنگی طیارے تباہ ہو چکے، بلومبرگ کا انکشاف۔ بلومبرگ کے مطابق ایران کے خلاف جنگ میں تباہ ہونے والے طیاروں میں 10 ریپر اسٹرائک ڈرون حملے بھی شامل ہیں۔ تباہ ہونے والے 16 امریکی جہازوں کے علاوہ 6 امریکی جنگی جہازوں کو شدید نقصان پہنچا، 3 امریکی جنگی طیارے کویت کی فضاؤں میں تباہ ہوئے، ان کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے۔ ایک KC-135 ٹینکر طیارہ ری فیولنگ آپریشن کے دوران تباہ ہوا، مزید 5 KC-135 ری فیولنگ طیارے سعودی عربیہ کے ایک ہوائی اڈے پر ایرانی میزائل کا نشانہ بنے۔ قطر کے راس لفان توانائی کمپلیکس پر حملے کے لیے ایران نے اپنی طاقت کا صرف ایک حصہ استعمال کیا، کشیدگی مزید نہ بڑھانے کی درخواست پر اس معاملے میں تحمل دکھایا گیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، اگر ایرانی انفراسٹرکچر کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا تھا تو پھر تحمل کو مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کی شہری مقامات کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کرنا چاہیے۔ پاسداران انقلاب نے کہا، جنگ کا نیا مرحلہ شروع کر دیا، اگر اس کی توانائی تنصیبات پر پھر حملہ ہوا تو خلیجی ملکوں کا توانائی کا انفراسٹرکچر مکمل تباہ کر دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کو بزدل قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے، امریکہ کے بغیر نیٹو ایک کاغذی شیر ہے، یہ جنگ فوجی طور پر جیت لی گئی، نیٹو کے لیے خطرہ بھی بہت کم رہ گیا۔ نیٹو ارکان تیل کی بڑھتی قیمتوں کی شکایت کر رہے ہیں، وہ آبنائے ہرمز کو کھولنے میں مدد نہیں کرنا چاہتے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کی اصل وجہ آبنائے ہرمز کی بندش ہے۔ اتحادیوں نے آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے فوج نہ بھیج کر غلطی کی۔ عید شاپنگ کا فائنل ٹچ، کسی کو میچنگ جولری تو کسی کو کپڑوں کی تلاش، کہیں چوڑیوں تو کہیں جوتوں کی خریداری، مہندی کی خوشبو بھی ہر سو چھا گئی۔ چاند رات پر بازاروں اور شاپنگ مالز کی رونقیں بڑھ گئیں، دکانوں پر زبردست رش، ہر خریداری کے ساتھ عید کی خوشیاں دگنی ہو گئی۔ خواتین کہتی ہیں میچنگ جولری اور چوڑیاں تو خرید لی، اب مہندی بھی لگوانی ہے۔ عید پر پردیسیوں کے آبائی علاقوں کو واپسی کا سلسلہ جاری، کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے لاری اڈوں پر رش، کسی کو ٹکٹ مل گیا تو کسی کا طویل انتظار، شہریوں کی زیادہ کرایہ وصول کیے جانے کی شکایات، حکومت کا عید پر مقررہ سے زیادہ کرایہ وصولی پر کریک ڈاؤن کا حکم، عید پر زائد کرایہ وصول کرنے پر سخت قانونی کارروائی کرنے کی ہدایت۔
رمضان المبارک کے روزوں اور عبادتوں کے انعام کا دن سعودی عربیہ سمیت خلیجی ممالک میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام، مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات، مسلم امہ کے اتحاد، استحکام اور ترقی و خوشحالی کے لیے دعائیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد۔ شاہ سلمان کا عالمی امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مسجد نبوی میں نماز عید ادا کی۔ ترکیہ، لبنان، یمن، فلسطین اور عراق میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے۔ امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ سمیت یورپ میں بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد آج عید منا رہی ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم انتھونی سڈنی کی مسجد کے گئے، جہاں انہوں نے مسلمانوں کے تہوار میں شریک ہو کر مبارکباد دی۔ بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، ملیشیا، انڈونیشیا میں کل عید ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فونک گفتگو۔ وزیر اعظم کی آذربائیجان کے صدر اور عوام کو عید الفطر کی دلی مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں میں ایران اور خلیج میں جاری کشیدگی پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی آذربائیجان کے خلاف حملوں کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ازبکستان کے صدر کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا عید الفطر کے موقع پر تہنیتی پیغامات کا تبادلہ۔ دونوں رہنماؤں کا ایران اور خلیجی خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ تنازعات کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کے فروغ پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے عید الفطر کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور امت مسلمہ کے لیے امن و آہنگی کی دعا کی۔ ایران اور خلیجی خطے میں جاری کشیدگی میں کمی لانے کی ضرورت پر زور دیا اور امن کے فروغ کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ ایران اور خلیجی خطے کی بدلتی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ طالبان حکومت کے ترجمان کے الزامات بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی۔ پاکستان نے جنگ بندی کے خلاف ورزی کے افغانستان کے الزامات مسترد کر دیے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق مغربی سرحد پر پاکستان کی جانب سے کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ یہ پروپیگنڈا طالبان رجیم کے اندرونی عناصر کی جانب سے پھیلایا جا رہا۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے نتیجہ کی کسی بھی دہشت گردی یا سرحد پار حملے کی صورت میں جنگ بندی ختم ہو جائے گی۔ کسی بھی دہشت گردانہ کارروائی کا فوری اور سخت جواب دیا جائے گا۔